وابی سمجھنا کہ نہیں وہابی نہ سمجھ لو۔ صحابہ کے مخالفین ہیں، تان کرنے والے ہیں، ان کی غلطیاں گنوانے والے ہیں، ان کے لیے میرا ایک جملہ ہی تلوار کا کام کرے گا۔ زیادہ نمازیں پڑھے صحابی بن جائے، زیادہ جہاد کرے صحابی بن جائے، خیرات کرے صحابی بن جائے، تسبیح رولے صحابہ سے ان کے اعمال کی وجہ سے محبت نہیں کرتا۔ میری اپنا خیال ہے، میں صحابہ سے اس لیے محبت نہیں کرتا کہ وہ نمازیں زیادہ پڑھتے تھے، میرے صحابی سے بغض رکھتا ہے، اس دا کوئی بننا سانجا صحابہ نال کوئی زمین سانجیے اس کا چند باتیں کروں گا لیکن میں بڑی بنیادی باتیں آپ کو سمجھا کے جاؤں گا۔ صحابیت کا درجہ کسبی نہیں ہے، وہابی ہے۔ یہ تو سمجھ نہیں آئی ہوں۔ وہابی سمجھنا کہ نہیں وہابی نہ سمجھ لو۔ کسب کہتے ہیں کمائی کو، کسب کہتے ہیں محنت کو، کوشش کو۔ وہابی یہ تم نہیں بولتے ہو ہبہ کر دینا، بغیر عوض کے کسی کو کوئی چیز ہو دے دینا۔ صحابیت کا درجہ کسبی نہیں، وہابی ہے، محنت سے نہیں ملتا۔ ہر درجہ محنت سے مل جاتا ہے۔ بندہ محنت کرے حافظ بن جائے، بندہ کوشش کرے قاری بن جائے، بندہ محنت کرے عالم بن جائے، مفتی بن جائے، مفسر بن جائے، فقیہ بن جائے، محدث بن جائے۔ ہر درجہ کوشش سے محنت سے ملتا ہے۔ صحابیت کا درجہ کسبی نہیں ہے۔ زیادہ نمازیں پڑھے صحابی بن جائے، زیادہ جہاد کرے صحابی بن جائے، خیرات کرے صحابی بن جائے، تسبیح رولے صحابی بن جائے۔ صحابیت کا درجہ محنت کرنے سے، عمل کرنے سے نہیں ملتا۔ صحابیت کا درجہ وہابی ہے، عطاء الہی ہے۔ نبوت کا درجہ کیا ہے؟ کسبی ہے۔ نبوت کا درجہ محنت سے مل جاتا ہے، کوشش سے مل جاتا ہے، عمل کرنے سے مل جاتا ہے۔ میرا یہ موضوع نہیں ہے، صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ نبوت کا درجہ عمل کرنے سے، نماز پڑھنے سے، محنت کرنے سے، انگریز کی جوتیاں چاٹنے سے نہیں ملتا۔ نبوت کا درجہ انگریز کی جوتیاں چاٹنے سے نہیں ملتا۔ یہ عطاء الہی ہے، جس کو چاہے اللہ عطا کر دے۔ جس طرح نبوت کا درجہ وہابی ہے، عطاء الہی ہے، محنت اور عمل سے نہیں ملتا، صحابیت کا درجہ بھی کسبی نہیں ہے، محنت سے نہیں ملتا، عطاء الہی ہے۔ علم سے ملنا ہوتا نا تو امام بخاری کو ملتا۔ علم سے اگر صحابیت کا درجہ ملنا ہوتا امام شافعی کو مل جاتا، امام مالک کو مل جاتا۔ زیادہ نمازیں پڑھنے اور تہجد پڑھنے اور نیکی کرنے سے یہ درجہ ملتا نا تو شیخ عبد القادر جیلانی کو ملتا، بایزید بستامی کو ملتا۔ لیکن یہ عطاء الہی ہے۔ اللہ نے امام بخاری کو میرے نبی کے زمانے میں پیدا نہیں کیا، حبشے کے بلال کو میرے نبی کے زمانے میں پیدا کر دیا ہے۔ تو یہ عطاء الہی ہے، جس کو چاہے اللہ عطا کر دے، جس پر اللہ کرم کر دے۔ بلال کو دے دے، اسے حبشے سے اٹھائے، پھر منڈیوں میں بکوائے، بکتے بکتے مکے میں پہنچائے، پھر بلال کو اللہ اٹھا کے میرے نبی کے قدموں میں لائے، اور بلال جب میرے نبی کے قدموں میں آ جائے نا تو بلال کے قدموں کی آہٹ کو جنت میں پہنچا کے رکھ دے۔ تو صحابیت کا درجہ جو ہے یہ کسبی نہیں ہے،
وہ بھی ہے، اعمال سے نہیں ملتا، اعمال سے نہیں ملتا۔ سنو، اگر میری بات آپ سمجھ چکے ہو تو بندیالوی ایک بات کہنا چاہتا ہے، اور جو صحابہ کے مخالفین ہیں، تان کرنے والے ہیں، ان کی غلطیاں گنوانے والے ہیں، ان کے لیے میرا ایک جملہ ہی تلوار کا کام کرے گا۔ بندیالوی کہتا ہے اگر صحابیت کا درجہ اعمال کی وجہ سے نہیں ملتا تو پھر صحابہ کے عملوں سے بحث بھی نہیں ہو سکتی۔ عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، مقام صحابہ۔ اگر یہ درجہ عمل کی وجہ سے ملا ہوتا پھر آپ کہتے کہ پہلے عمل اچھے تھے، اب عمل غلط ہو گئے۔ جب یہ درجہ اعمال کی وجہ سے ملا ہی نہیں تو صحابہ کے اعمال سے بحث نہیں ہو سکتی۔ میرے عمل سے ہو سکتی ہے، مولانا کے عمل سے ہو سکتی ہے، اہل حدیث عالم کے اعمال پر بحث ہو سکتی ہے، مجھ پر بحث ہو سکتی ہے، تنقید بھی ہو سکتی ہے، میرے باپ پر ہو سکتی ہے، میرے مرشد پہ ہو سکتی ہے، میرے استاد پہ ہو سکتی ہے، قاری پر، حافظ پر، مفسر پر، محدث پر تنقید ہو سکتی ہے، اعمال سے بحث ہو سکتی ہے، صحابہ کے اعمال سے بحث نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ یہ درجہ اعمال کی وجہ سے نہیں ملا ہے۔ تو پھر بندیالوی ایک اور بات کہنا چاہتا ہے، صحابہ کو عمل کے ترازو پہ نہیں تولنا، صحابہ کو عمل کے ترازو پہ نہیں تولنا۔ انہوں نے نمازیں کتنی پڑھی تھیں، انہوں نے روزے کتنے رکھے تھے، انہوں نے خیرات کتنی کی تھی، انہوں نے جہاد کتنے کیے تھے، صحابہ کو عمل کے ترازو پہ نہیں تولنا، صحابہ کو تولنا ہے نسبت کے ترازو پر۔ نسبت کا ترازو کیا ہے؟ یہ یار کس کے ہیں، صحابہ کو تولنے کا یہ ترازو ہے، یہ ساتھی کس کے ہیں، یہ سنگی کس۔ کیوں بھائی نبی پاک کو عمل کے ترازو پہ تولو گے؟ نبی پاک کو بھی نسبت کے ترازو پہ تولے گے۔ نبی کس کے ہیں، رسول کس، عمل کے ترازو پہ تولنا ہے نبی پاک کو۔ نبی پاک نے فرضی نمازیں پڑھی ہیں صرف 12 سال، معراج کی رات نماز فرض ہوئی ہے، اس کے بعد نبی پاک 12 سال زندہ رہے، 11 سال۔ آپ نے 12 سال نمازیں پڑھی ہیں۔ آپ میں کئی بزرگ موجود ہوں گے جنہوں نے 50 سال پڑھی ہیں، تو نمازوں کی تعداد تو آپ کی بڑھ گئی، سجدے آپ کے بڑھ گئے، رکوع آپ کے بڑھ گئے، تسبیحات آپ کی بڑھ گئیں، رکعتیں آپ کی بڑھ گئیں۔ تو عمل کے ترازو پہ تولنا ہے نبی پاک کو؟ نہیں ہو لوگو، ساری کائنات کے لوگوں کی نمازیں اور سجدے اور تہجد اور نوافل میرے آقا کے سجدے میں ایک مرتبہ کہی ہوئی تسبیح سبحان ربی الاعلی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ساری کائنات کی نمازیں۔ اس لیے نبی پاک کو عمل کے ترازو پہ نہیں تولنا، نسبت کے ترازو پہ تولنا ہے۔ صحابہ کو بھی عمل کے ترازو پہ نہیں تولنا، نسبت کے ترازو پہ تولنا ہے۔ مجھے آپ کا کوئی پتہ نہیں، آپ صحابہ سے کیوں محبت کرتے ہیں، مجھے کوئی پتہ نہیں کس وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ میں صحابہ سے ان کے اعمال کی وجہ سے محبت نہیں کرتا، میری اپنا خیال ہے۔ میں صحابہ سے اس لیے محبت نہیں کرتا کہ وہ نمازیں زیادہ پڑھتے تھے، نہ، وہ تہجد زیادہ پڑھتے تھے، نوافل زیادہ پڑھتے تھے، تسبیح زیادہ رولتے تھے، جہاد زیادہ کرتے تھے، اللہ کے راستے میں سفر زیادہ کرتے تھے، خیرات زیادہ۔ میں صحابہ کو ان کے اعمال کی وجہ سے محبت نہیں کرتا۔ میں صحابہ سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ مجھے آمنہ کے لال سے محبت ہے، میں اس نسبت سے محبت کرتا ہوں کہ مجھے نبی پاک سے کیا ہے، محبت ہے، اور وہ نبی پاک کے دوست ہیں، اور دوست کا جو دوست ہوتا ہے وہ بھی دوست ہوا کرتا ہے۔ آپ کہیں گے میں اہل حدیث مکتب فکر میں ہوں، اور اہل حدیث مکتب فکر کے لوگ بغیر دلیل کے بات سننے کے عادی نہیں، کہ جو آدمی بولتا چلا جائے یہ مانتے چلے جائیں، یہ ذرا اوکھا مندے نے۔ آپ کہیں گے بندیالوی تو کون ہونا، تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والے کہ میں اعمال کی وجہ سے محبت نہیں کرتا،
میں اس وجہ سے محبت کرتا ہوں کہ مجھے نبی پاک سے محبت ہے. میں کہتا ہوں میری کوئی حیثیت نہیں ہے, میں اس پر آقا نامدار کا فرمان پیش کرتا ہوں, پھر تو آپ مان جائیں گے نا. اور فرمان بھی وہ جو ہمارا خطیب ہر جمعے کو پڑھتا ہے, اکثر خطباء اس فرمان کو پڑھتے ہیں. میں پڑھوں گا تو آپ کہیں گے یہ تو ہم ہر جمعے کو سنا کرتے ہیں, لیکن اس کی طرف ہماری توجہ کبھی نہیں گئی. اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی. میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا, میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا, میرے بعد انہیں تنقید کا نشانہ نہ بنانا, ان پہ تان نہ کرنا, ان کی غلطیاں نہ گنواتے رہنا. من احبہم, جو علماء ہیں وہ تو بولے یار, جو علماء ہیں وہ تو بولے نا. من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم. جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے فبحبی, وہ میری محبت کی وجہ سے محبت کرتا ہے, اسے میرے ساتھ محبت ہے. پھر وہ میرے یاروں سے محبت کرتا ہے. ومن ابغضہم, اور جو میرے صحابی سے بغض رکھتا ہے اس کا کوئی بننا سانجا, صحابہ نال کوئی زمین سانجیے, اس کا کوئی جھگڑا ہے صحابہ سے. من ابغضہم فببغضی ابغضہم, جو میرے یاروں سے بغض رکھتا ہے وہ میرے بغض رکھنے کی وجہ سے بغض رکھتا ہے. ہم صحابہ کو عمل کے ترازو پہ نہیں تولتے, ہم صحابہ سے محبت ان کے اعمال کی وجہ سے نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں صحابہ انہیں اعمال کے ترازو پہ نہیں تولنا, انہیں نسبت کے ترازو پہ تولنا ہے. یار کس کے ہیں؟ اس پر میں ایک اور فرمان پیش کرتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا میرا صحابی ایک مٹھ جو یا کھجور کا ایک دانہ, مٹھ جو کتنے دی, تبدیلی آن تو بعد بھی کتنے دی, بولو کتنے کی؟ ایک مٹھ جو کتنے کی ہوتی, کتنے کی ہوگی مٹھ جو بھائی؟ ایک کھجور کا دانہ کتنے کا ہوگا؟ کیا قیمت ہے ایک مٹھ جو کی؟ میرے آقا نے فرمایا میرا صحابی ایک مٹھ جو رب کے راستے میں خیرات کرتا ہے, اور بعد میں آنے والا میرا امتی اود پہاڑ جتنا سونا. یہ بعد میں آنے والا کون ہے؟ ابن سیرین. یہ بعد میں آنے والا کون ہے؟ اکرمہ, قتادہ, عطا, تابعین, مفسر تھے, یہ سارے صحابہ کے شاگرد تھے. بعد میں آنے والا اود پہاڑ جتنا سونا تقسیم کرنے والا کون ہے جناب؟ امام ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد, امام بخاری, مسلم, ترمذی, ابن ماجہ, نسائی, مفسر, محدث, فقیہ. بعد میں آنے والا میرا امتی اود پہاڑ جتنا سونا رب کے رستے میں خرچ کرتا ہے. میرے صحابی کی ایک مٹھ جو کا وہ اود پہاڑ جتنا سونا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا.